نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے خصوصی مہمان بقیت السلف ہماری جماعت کے معروف عالم دین اور ہمارے خصوصی طور پر ہمارے دلوں کے قریب، کیونکہ میرے والد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شام کوٹ والے، وہ بھی الحمدللہ ان بزرگوں کو اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر سمجھتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے اور ان سے پیار اور دعائیں لیتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمد رمضان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ویسے بھی میرا جو ہے نا ذاتی دل کرتا تھا کہ ہم پرانی یادیں، بزرگوں کی باتیں ان سے سنیں، کیونکہ الحمدللہ ان کے پاس ایک ذخیرہ ہے یادوں کا۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم خصوصی ان سے بات چیت کریں گے۔ آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی مزیدار جو ہے نا باتیں سننے کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا جی پنجابی چ یا اردو چ؟ جس طرح آپ چاہیں۔ چلو پھر پنجابی ٹھیک ہے۔ اچھا، سب تو پہلے تو سانوں یہ تسی ساڈے ناظرین نوں دسنا ہے کہ تسی کیڑی جگہ تے پیدا ہوئے، کیڑے سن دی پیدائش ہے اپنی؟ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میری پیدائش ہندوستان کی ہے، تقریباً 1947 جب انقلاب آیا تو اس وقت میری عمر 1.5 سال تھی، اور اس کے بعد پھر ادھر منتقل ہوئے۔ اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ابھی کیسے انقلاب آیا۔ الحمدللہ اس کے بعد پھر جس طرح معاملات ہوئے ہمیں ہوش حواس آئی، سمجھدار ہوئے، تو شروع سے ہی الحمدللہ اس علاقے میں ہمارا گاؤں تھا ایک، جس میں ہم ٹھہرے، لاڈی اس کو کہتے ہیں، یہ سکھوں کی آبادی تھی، تو اس میں آ کر ٹھہرے، تو وہیں انشاءاللہ وقت گزرتا رہا۔ پھر تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے قریب ایک گاؤں تھا، اسے گواٹا بستی کہتے ہیں، اس میں پھر میں نے تعلیم شروع کی، اور فارسی زبان میں فارسی کی کتب مولانا اسماعیل صاحب سے میں پڑھی ہیں، شروع کی تو فارسی کی ابتدائی کتابوں سے لے کے مصدر فیوض سے لے کے گلستان بوستان تک میں نے پھر فارسی کی تعلیم حاصل کی انہی سے۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے پھر اور آگے بوستان تک فارسی پڑھی، اور پھر وہ مولانا بیچارے چلے گئے یہاں سے، تو پھر میں شام کوٹ جو ہمارا یہ قصبہ ہے ادھر آ گئے۔ اس وقت اللہ اکبر ساڈے کول مولانا عبدالحلیم شرر اور مولانا محمد صاحب جمشیر والے وہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کولوں ہی ابتدائی صرف ناف دیا کتاباں وہ پڑھتے رہے۔ بالآخر میں یہ بھی پھر وہ اتوں چلے گئے، تو پھر میں الحمدللہ اتھے ہی شام کوٹ دے وچ ہی ترمذی شریف تک حدیث پڑھی، اور صرف ناو کی کتابیں دوسری ہدایت الناو وغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد ترمذی شریف پڑھنے کے بعد پھر میں اکاڑا چلا گیا، اور پھر وہاں مدرسہ دار الحدیث بہت شاندار درسگاہ ہے، اس میں داخلہ جا لیا۔ ترمذی، ابو داود، مسلم، بخاری، آخری کتب یعنی میں نے دار الحدیث سے پڑھا، مولانا
عبد الرحیم رحمانی شیخ الحدیث، انہوں سے یہ تعلیم حاصل کی، اور تقریباً 65 میں فارغ ہوا، سند فراغت بھی وہاں سے لی مدرسہ دارالحدیث سے، اور اس کے بعد پھر واپس آئے لاڈی اپنے گاؤں میں۔ تو ان دوستوں سے سب تعلق تھا، چونکہ میں پہلی میری درسگاہ یہ شام کوٹ تھی، یہ تعلق تھا میرا۔ تو انہوں نے جب میں آیا تو انہوں نے مجھے فراغت کے بعد انہوں نے مجھے دعوت دی جمعۃ المبارک کے خطبہ کی، یہ 65 کی بات ہے، اور میں نے خطبہ جمعہ جو کچھ اللہ نے توفیق دی وہ بیان کیا۔ تو ان دوستوں کے اصرار پر اور کہنے پر میں پھر یہاں آ گیا، اور پھر اس وقت سے لے کے نشیب و فرات سے گزرتے ہوئے عرصہ دراز یہاں گزرا۔ تو الحمدللہ میں نے اس جگہ اس مسلح پر بیٹھ کر 3 دفعہ تفاسیر حدیث قرآن پاک کے درس کا مکمل اہتمام کیا، اور دوست الحمدللہ انہوں نے میری بہت ساری پذیرائی دی۔ گزرتا گیا وقت، تو الحمدللہ اس وقت تک 1965 سے لے کر اب تک اسی جگہ پر عمر گزر گئی، جوانی بڑھاپا۔ الحمدللہ اب میرے بچے ہیں، 3 بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان کے آگے ماشاءاللہ میرے نواسے پوتے حافظ قرآن اپنا حسانہ مند ہے نا بھائی بیٹے کا نام، وہ ماشاءاللہ قرآن کا حافظ، وہ میرا نواسا ہے، اور ایک میرا پوتا ہے جناب محمد حسین، حافظ محمد حسین، سونا اچھا قرآن پڑھنے والے، اللہ نے یہ بھی مجھے نعمت نصیب کی ہے، دونوں حفاظ ہیں۔ اور میرا وقت یہاں اس وقت سے لے کر ایک جگہ پر یہاں پر ہی خطبہ دیتا ہوا اسی منبر پر ہی گزر گیا، الحمدللہ۔ اور اب ہم ماشاءاللہ اولاد بھی جوان، ان کے بچے بھی جوان، اور ہم تو اب بھائی بوڑھے ہو گئے۔ نہیں آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں ابھی۔ الحمدللہ اللہ کے بہت ہی احسان ہیں جی، اللہ کا بہت کرم ہے کہ خدا نے اپنے دین کے لیے طاقت دی۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت سے ہی قرآن کی خدمت ہے، اور اب بھی دل چاہتا ہے اس بڑھاپے میں بھی جتنا ہو سکے کر رہے ہیں، اور اللہ تو قبول فرما۔ اور اللہ میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے جو میری یہاں پذیرائی کی یا انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا، اللہ ان کو خوش رکھے اور ان کو اللہ آباد رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ نے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوا؟ ہاں، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور سنا بھی ہوا ہے، اور ان کی تقریر بھی ابھی اب تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے 11 چک میں ایک تقریر کی تھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور۔ یہ صفت میرے اللہ کی ہے، کسی پیروں کی نہیں، فقیروں کی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری گدی بھی ہے، ہم شاہ بھی ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا ہے، میری شادی کو شاہ صاحب کہنے لگے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، بجائے یہ تو بڑی بات ہے نا کہ لڑکا، اللہ نے مجھے لڑکی بھی نہیں دی۔ لوگوں اس بات کو سمجھو کہ یہ عطا و نوا میرے اللہ کی ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس رزق دینے کی، اولاد دینے کی، یہ دونوں طاقتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جوڑا بھی سلامت ہو، اب مرد بھی ہو عورت بھی ہو، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو دے جوڑے دے، لڑکیاں بھی دے لڑکے بھی دے، اور اگر نہ دے تو کوئی زبردستی کوئی کسی قسم کے پاس ہی اتھارٹی نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ چاہے تو
لڑکے بھی دے اور لڑکیاں بھی دے، نہ دے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے بھائی، اللہ کریم۔ پھر یہاں وقت گزرتا گزرتا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا عرصہ دراز گزر گیا ہے، اللہ ان جماعت کو اور اس گاؤں کو بھی آباد رکھے اور دلشاد رکھے۔ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ کچھ ہمیں بتائیں، وہ کیسے دکھتے تھے اور کیسے انسان تھے؟ کیونکہ ہم نے آپ جیسے بزرگوں سے سنا ہوا، ان کے بارے میں دیکھا تو نہیں ہے۔ شاہ صاحب بہترین نفیس ترین آدمی تھے۔ جب وہ اپنے جلسوں میں اس وقت آتے تھے نا، اللہ اکبر، تو اس وقت یہ سواریاں نہیں تھی، گاڑی پہ آنا، جدھر ریل جاندی سی ادھر جانا۔ پھر ایک دفعہ اتنے آئے اللہ اکبر، کہنے لگے یہ ساتھی، جمعہ کا وعدہ تھا اپنا جمعرات کا، تو انہوں نے کہا نہیں جی صبح جمعہ سان پڑھاؤ۔ شاہ صاحب کہنے لگے بھی نہیں، جمعہ کاموں کی پڑھانا ہے۔ انہوں نے بڑا کوشش کی تھی، نہیں، آخر کار اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے۔ شاہ صاحب دا ایک اپنا انداز سے جی، اپنا انداز سے قرآن پڑھن دا ایڈا سونا تے ایڈا لائق وہ قرآن پڑھتے سن۔ اسی انہوں دی بڑیاں ماشاء اللہ کئی ایک تقریراں سنیاں اللہ پاک دی رحمت دے نال، اور دیگر علماء کرام دے بھی۔ بہرحال انہاں جیسا خطیب، بے مثال، اعلیٰ ترین، عمدہ ترین خطابت انداز یہ شاہ صاحب دا سی جی۔ اور کئی ایک تقریراں سنیاں، اور پھر آپ جاؤ دے وقت نال پھر جس طرح ہویا جی۔ انہوں دا حلیہ کیسا سی؟ قد وغیرہ کیسا سی؟ قد سے جی بڑا سونا، درمیانہ قد سی، نہ بہتا لمبا اور نہ چھوٹا، سفید چہرہ اور خوبصورت متھا، خوبصورت ماشاءاللہ باریش اور وجیح جسے کہتے ہیں نا، وجیح چہرہ، اور آنکھوں پر کیا کہتے ہیں، اتقوا فراست المومن فهو ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست کی نگاہ سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ شاہ صاحب کا چہرہ تھا اچھا، اور پھر ان کا خطابت کا انداز تو اپنا ہی تھا، اور قرآن پڑھتے تھے تو پھر ایک الگ مزہ کی بات ہوتی تھی الحمدللہ۔ پھر اسی طرح دوسرے علماء بھی، اور اس وقت اس کے ساتھ ساتھ تو شاہ صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے بعد ان کی سیٹ پر علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے، کیا وہ بھی آپ کی موجودگی میں کسی مسجد میں انہوں نے خطاب کیا؟ ہاں جی، بے شمار خطاب ان کے سنے جی۔ حبیب الرحمن یزدانی صاحب کے اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت بہترین اعلیٰ قسم کے خطیب تھے، اور قرآن پڑھتے تھے ان کی طرز پر، اور عوام کو اتنا متاثر کرتے تھے کہ عوام بس قرآن کی شان سن کر، ان کا بیان سن کر مست ہو جاتے الحمدللہ۔ اسی طرح دیگر علماء، لیکن ہر گل را رنگ و بو دیگرست، ہر خوشبو کے، ہر رنگ کے، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، تو الحمدللہ دوسرے علماء کرام بھی تھے، لیکن ان کا انداز بیان اپنا ہی تھا۔ شام کوٹ کتنی دفعہ ہے؟ شام کوٹ تقریباً 2-3 دفعہ تو میرے ساتھ، میں نے ان کو یہاں بلایا۔ علامہ صاحب، علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو کٹھے وہ یہاں تشریف لائے، اور اسی طرح اور اجلاس میں میرے ساتھ کی رفاقت یہ ہے کہ علماء کی خدمت کرتے تھے تو وہ ہم سے پیار کرتے تھے، تو الحمدللہ یہاں آئے، اور یہاں بھی انہوں نے خطاب کیا شام کوٹ میں، تقریباً میری موجودگی میں 3-4 دفعہ یہاں آئے جی۔ ان کا خطاب شام کوٹ والا میں نے سنا ہوا ہے بچپن میں، لیکن ابھی ہم کیونکہ یوٹیوب چینل پہ لگا رہے ہیں بیانات، لیکن شام کوٹ والے بیان نہیں مل رہے جی۔ تو بہرحال ان کی جی وہ تو ہے پہلے کی بات۔ اس کے بعد پھر اس اسٹیج پر جو آئے ہیں وہ مولانا محمد حسین شیخو پوری آئے ہیں، ان کے بیانات بھی ہیں، ریکارڈ بھی ہے۔ شاہ صاحب کا ریکارڈ اس وقت تو تقریباً ہوگا، لیکن ان کا ہم نے ریکارڈ نہیں سنا جی۔
آپ کے پاس اس جگہ پہ بڑے بڑے علماء نے تقریریں آگے کی ہیں، تو کچھ علماء کے نام بتا دیں۔ جی یہاں پر آئے، یہاں پر پہلے تو جو ہمارے استاد سے مولانا محمد نوشیری، اس کے بعد پھر علماء مولانا عبدالحلیم صاحب آئے، اس کے بعد یہ تو استاد تھے ہمارے بڑے لائق استاد سے، پھر شیخ الحدیث رہے وہ جامعہ محمدیہ میں، اور اس کے بعد پھر یہاں مولانا عبدالرحمن صافوی تھے وہ بھی آئے، اس کے بعد پھر مولانا محمد حسین جھنگ والے تھے وہ بھی آئے، پھر اس کے بعد مولانا محمد حسین شیخو پوری کئی دفعہ پھر ہوتا، ان کا تو گھر تھا ہمارے ساتھ، ان کا بڑا تعلق تھا، ہمارے بزرگ تھے تو وہ بھی تشریف لائے، اور اس کے علاوہ حافظ عبدالقادر روپڑی وہ بھی تشریف لائے، اور اس کے علاوہ ایک مولانا حافظ محمد یحییٰ صاحب، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ مشہور عالم تھے۔ تو اسی طرح کر کے بڑے بڑے پاکستان کے علماء ہیں جو وہ یہاں تشریف لاتے رہے اور خطاب کرتے رہے۔ ماشاءاللہ تقریباً جو ہے نا 1965 میں آپ ادھر آئے ہیں، 71 سال بنتے ہیں، تو 71 سال میں ماشاءاللہ، کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ادھر دیکھتے تھے کہ جب مولانا منظور صاحب آتے تھے تو پورا علاقہ آ جاتا تھا آپ کے پاس، اس کے بعد پھر مطلب کہ ہر روز 2-4 دن بعد یا ہفتے بعد جلسہ آپ ان کا رکھتے تھے، اس کے بعد پھر وقفہ ہو گیا، لیکن اب شام کوٹ کے اندر جلسوں کا اتنا زیادہ ماحول نہیں ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ جلسے کروائے اور لوگ آج تک یاد کرتے ہیں، باہر کے علاقوں میں جب ہم جاتے ہیں وہ بڑا لوگ یاد کرتے ہیں، یار مولانا رمضان شاکر صاحب کے جلسے میں ہم جاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، اور شام کوٹ کے لوگ بڑے اچھے اور بڑے جیدار لوگ ہیں۔ گزارش ہے جی، اب حالات بدل گئے ہیں، اب ہر ایک آدمی کی جیب میں تو جلسہ ہے۔ ہمارے جلسے میں یہاں اس طرح ہوتا تھا کہ جناب یہ تمام مسجد اور یہ تمام سڑکیں بھری ہوئی ہوتی تھی، لیکن جس طرح پھر حالات بدلے، کچھ لوگ اس طرح ہر مسجد، ہر گاؤں میں، ہر کنویں پر، ہر جگہ پر مسجدیں بن گئی، سپیکر آ گئے، اور جناب علی اب لوگ وہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہم بھی جا کر سنیں۔ تو اسی طرح کر کے 65 سے لے کر اب تک الحمدللہ میں نے تو پھر جو خدمت کی ہے، 3 دفعہ میں نے تفاسیر کا مطالعہ کر کے اسی مسئلے پر بیٹھ کر درس قرآن پاک مکمل کیا 3 دفعہ، اور پھر اس سے حالات بدلتے چلے گئے، تو آخری دفعہ تقریباً 13 سپارے میرے پاس ابھی نشانی رکھی ہوئی ہے، 13 سپارے میں نے درس دیا مسلسل متواتر ایک آیت تک کر کے، اور پھر اس کے بعد ذرا سٹاپ ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے پاس اب تو سننے کا وقت بھی نہیں ہے، ہر گھر میں ہر جگہ میں۔ تو الحمدللہ میرا وقت تو اس طرح گزرا سی، میں 1965 میں آیا ہوں، اور یہ آپ گن سکتے ہیں کتنے سال ہے، اور اسی پر وہ وقت گزر گیا۔ 71 سال ہو گئے ہیں، اب 72واں سال لگا ہوا ہے۔ 71 سال ہو گئے، 72واں سال لگا ہوا ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے جی، آمین آمین۔ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ بس یہی ہے کہ جب آخری آئے کہاں اللہ تو کہوں لا الہ، ہماری لگیاں توڑنے با اللہ، آخری آوے سا اللہ سے کہاں لا الہ۔ اچھا ماشاءاللہ، ان 72 سالوں کے اندر آپ کتنی دفعہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے؟ یار یہی تو نہ ہی پوچھو، میں تقریباً 18 دفعہ گیا ہوں الحمدللہ، اور کبھی اس کا اظہار یہ آپ کے پوچھنے پر ہے، کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، تو الحمدللہ اب بھی کوشش ہے، اللہ وقت دے گا تو میرا ماشاءاللہ بیٹا محمد رفیق اور اسی انشاءاللہ اس کوشش میں ہے کہ اللہ تیرے حکم سے جانا ہے، وسائل تیرے محتاج ہیں، تو وسائل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک لے جائے گا تو پھر بھی جائیں گے جی۔ نہیں، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، وہ محمد علی یزدانی صاحب کھڑے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، تو آپ جو ہے نا ہمارے لیے بھی دعا کریں بھی اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا انشاءاللہ اللہ سب کو لے جائے، کیونکہ جی دولت والے نہیں جا سکتے، کتنے دولت والے محروم ہیں اور کتنے میرے جیسے غریب ہیں، وسائل یہ اجازت نہیں دیتے، ہم تو گئے تو اللہ کی رحمت سے گئے ہیں جی، کسی سے مانگ کے بھی نہیں گئے کہ میں آج نوں جانا جی میں نوں دو خرچہ دیو جی، نہیں، اللہ نے آپ کی رحمت دے نال آپ دے خزانہ چ دیتا ہے، تو میں 18 دفعہ جی الحمدللہ گیا جی، اور ہن بھی یہ
तमन्ना तो ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे भी जान, मोहम्मद रफीक भी जाए, तुसी भी जाओ तो अल्लाह के घर की ज़ियारत करिए। अल्लाह पाक आपकी रहमत साढ़े बच्चियां नूं, साढ़े बच्चों नूं। तो बात यह है जी, जिसने देखा नहीं वो तरसता है और जिसने देखा है वो तड़पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पिछले रमज़ान में होके आया हूँ, तो अब मैं जब खाना काबा की तस्वीर भी देख लेता हूँ, पहली दफ़ा तो मैं गया हूँ, मुझे यकीन ही नहीं था हो रहा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि इंसान को नहीं होता। क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह भी 3 दफ़ा होके आए हैं, तो मैं भी अब ना जब खाना काबा की तस्वीर देख लेता हूँ या मस्जिद नबवी की, तो मैं ना रोता रहता हूँ। भाई बात ये है कि वहाँ जाना अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं है। अल्लाह जिस पर रहमत करे और अल्लाह पाक फजल करे तो वही साथी जाता है जिस पर अल्लाह का करम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारा तो ये ईमान है कि दौलत से नहीं, ला गिना इल्ला बिक़ल्बिन, जिसका दिल गनी है उसका सब कुछ है, जिसके पास दिल गनी नहीं है ना उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह तौफीक दे मेरे जवानों को भी, मेरे बच्चों को भी, आप भी मेरे बच्चे हैं और हमारा भी इस दानी साहब के साथ वक्त यहाँ गुजरा है। एक दिन भी किसी मसले पर, किसी बात पर हमारा इख्तलाफ नहीं हुआ। वो हमें वालिद समझते थे, हम उनको अपने बच्चे समझते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस दे और अल्लाह आपको नेक उन पर उनका खल्फ रशीद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी और हमारे बच्चे भी, सारे हमारे तो बच्चे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और कोई याद ये है कि हमारे इलाके में मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमहुल्लाह ने जो बरसात बरसाई है और जो उन्होंने हमारी, और मेरे तो ऐसे थे जैसे एक बाप बेटे का ताल्लुक होता है। जब इस इलाके में आना तो उन्होंने जाते हुए कह जाना रात तेरे पास ठहरना है। मैंने कहा हज़रत बताने की क्या बात है, आप आओ, जिस वक्त आओ, रात आओ, दिन आओ। और जब इस इलाके में आए वो मुझे मिलने के बगैर नहीं गए। एक दफ़ा आए तो गाड़ी में बैठे बैठे सो गए। जब इधर चले गए जमशेर से आगे वो जो गा रहा है, कहते यार शाम कोट नहीं आया? उन्होंने कहा जी आ गए। तो किधर आगे आ गए जी? आखन लगे चलो वापस, सज्जणा के घर कोल एवें नहीं गुजरी दा हुंदा, तो चलो वापस चलो। कहने लगे जी आप वापसी ते आ ते मिल लांगे। कहने लगे तुसी इस गल दी मैनू देंदे जे भी वापस तक मैं जिंदा रहांगा या तुसी सलामत रहोगे? चलो वापस आके फिर आए और फिर आके आवाज़ दी तो बच्चों ने पूछा कौन? कहता जी जाते आपके अब्बू जी ने आखो भी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी आया है। अल्लाह अकबर। मैं आया, मैं क्या जी माशाल्लाह मरहबा, तो आओ जी खाना तैयार है। कहने लगे नहीं भाई जिथे जाना है उत्थे भी खाना तैयार है, तुहाडे कोलों खा लिया तो उन्हां दा प्यार रहेगा, इस वास्ते तुसीं इजाज़त दो। इस इलाके में जिथे भी उन्होंने आना है ना क़याम ओ मेरे गरीब को करना, अल्लाह उन्होंने कब्र ते रहमत करे। आमीन आमीन। अच्छा अल्लामा एहसान इरशाद रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे बारे कोई सानू कैसे इंसान? अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के शहजादे, बेमिसाल आला तरीन बेहतरीन ख़तीब, उसकी आवाज़ में गरज और उनके बोलने में चमक, और फिर उनके चेहरे पर ऐसी शानदार रोब था कि मुखालिफ जनाब अली उनको देख कर ही मरूब हो जाता था। और जब खिताब करते थे तो वो तो आला शान होता था, हैं जी। और चैलेंज हर एक कहना कि मेरी किताब का, बरेलवियत का कोई जवाब नहीं लिख सकता, किसी माँ ने कोई ऐसा लाल जना ही नहीं है। मेरे पास है तशरीफ़ लाए, उनके साथ था एक उनका दोस्त देवबंदी आलम था। हम बैठे हुए हैं, अल्लामा साहब के सामने सेब सर रखे हैं तो इस तरह कर रहे हैं। वो कहता जी यहाँ कोई देवबंदियों की भी मस्जिद है? मेरे ना उनके बोलने से पहले मैं कहते यहाँ, तो मैंने कहा जी नहीं देवबंदियों की। अल्लामा साहब कहने लगे उसरो दोस्त आप दिन तो मुतवज्जे करते, कहने लगे भाई इस इलाके में किसी माँ ने देवबंदी को जन्म ही नहीं दिया।
صبح ہو شام ہو سردی ہو گرمی ہو اعلیٰ و ادنا ہو یہ سب اہل حدیث کا علاقہ ہے جی. اور یہاں کوئی نہیں. تو کہنے لگے ایک مسجد بہت بڑی ہے اس مسجد کا وہ ایک پوچھنے لگے انہوں نے دوست بھی اتوں کا کون محتمم کون ہے کہنے لگے جی جڑا پیروں ننگے ہے ساڈا پتر پھردا ہے نا یہ ساڈا جی اتوں کا محتمم ہے. تو الحمدللہ جی وہ بے شمار دفعہ ساڈے کول ایک دفعہ آئے مسجد دے وچ تے اندر گرمی سی تے کچھ تنگ ہو گیا کہنے لگے بھی نہیں میں تقریر نہیں کرنی میرا سٹیج باہر لے تے چلو. اس ویل چکا تو سارا کچھ باہر لے آندا ماشاء اللہ خطاب کیتا اور پھر وہ تو ہن تسی لوگ سارے سمجھدے جے. پھر انہاں دا ایک کمال ہے کہ وہ لوگاں دیاں کتاباں پڑھنیاں پیندیاں نے انہاں دی تحریر خود بولدی ہے انہاں دی تحریر خود بولدی ہے اور دل کردا ہے. انہاں دے خطبات نے عجیب قسم دے دوسرے لوگاں دا بھی انداز ہے لیکن وہ ایک ایسی مدلل بات اور پھر کہنا کہ وہ کیویں کہندے ہوندے نے ادھر آؤ ہنر آزمائے تم ہاتھ آزماؤ ہم جگر آزمائے. تو بھائی انہوں نے تو بس الحمدللہ ساڈے کول اس طرح کا مسئلہ سی علماء کرام بے شمار آندے رہے نے ساڈے کول جاندے رہے نے. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شام کوٹ آئے شام کوٹ ہاں جی میں شام کوٹ کی بات کر رہا جی. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور کیا تھے وہ مولانا یزدانی صاحب ایک دفعہ تو یہ تینوں چاروں عالم کٹھے آئے تھے ہاں جی. اور پھر جس وقت بھی ہم نے یاد کرنا ہے ان کے پاس خدمت میں جانا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا جی کہ مینوں کسی دوست نے شکار لیا کے دیتا مرغابیاں دا شکار لیا کے دیتا. میرے ذہن چاہیے کہ شکار علامہ صاحب نے پہنچانا چاہیے. میں رات نو نا جی اے لٹکا چھڈیا باہر سویرے پہلے حافظ سیف اللہ مرحوم رحمہ اللہ اللہ انہیں ترامتہ کرے میں انہوں نے کیا سوال آواز ماری جاتے حافظ صاحب باہر کیوں نہیں میں کہا چل یار شیخ اوپروں آئیے. اسی طرح ہی اسی وہ شکار پھڑیا علامہ صاحب کو گئے چلے اتنے کوٹھی تے گئے انہوں نے کہا جی علامہ صاحب ساری رات کتاباں دا کرتے رہے نے تے ہون ہی ستے نے. میں کہا یار تو زیادہ آواز تو مار جاتے. انہوں نے ساری گل سن لی تے اندروں اکھاں ملدے اس طرح نکلے کہنے لگے واہ مولانا آپ زیارت کے لیے آئے ہیں جی یہ کیا ہے. میں کہا جی شکار ہے یہ مرغابی ہیں یہ وہ ہے یہ وہ ہے. کہتا اچھا اس کا مطلب ہے آپ شکاری بھی ہیں آپ شکاری بھی ہیں. میں کہا نہیں جی میں شکاری نہیں ہوں میں تو کسی نے مجھے دیا شکار کر کے آپ کل کو کہہ دیں آپ تو شکاری بھی ہیں جی. لو جی وہ اس طرح ہو جا تو کہنے لگے اچھا بھائی بناؤ بھائی شکار بناؤ. میں کہا جناب تسی آرام کرو تو سانو کہنے لگے یہ کھانا کس نے. میں کہا جی آپ نے کھانا ہے ہمیں تو بس زیارت ہو گئی ہے ہمیں اجازت دو. نہیں یار اس طرح تو نہیں ہے. تو حافظ صاحب نے پوچھا بھائی علامہ صاحب ادھر آپ نے زمین لی تھی جو اتنی اس کا کیا ہے. کہنے لگا یار میں تو شیخ ہوں مجھے زمین کا کیا پتہ ہے تمہیں پتہ ہے تم آرائی ہو. ہاں جی حافظ صاحب کہنے لگے حافظ صاحب اللہ تو کہنے لگا مینوں ٹریکٹر دا ڈرائیور چاہیے ہے. انہیں کہا جی اگلا کتنے تھوڑے کول تین ٹریکٹر نے اگلے ڈرائیور کتنے. کہنے لگے یار وہ بھاگ گئے ہیں. تو حافظ صاحب کہنے لگے جو ہم لا کے دیں گے ان کو بھی بھگا دو گے. کہنے لگے حافظ تو بڑا شرارتی ہیں. تو الحمدللہ جی اللہ پاک دی رحمت نال بس انہوں نے بھی خدمت دوسرے علماء بھی سارے بڑے بڑا وقت گزریا تھے. مولانا عبدالحلیم ساڑھے استاد سن جی ترمزی تک میں ایتھے ہی پڑھیا ایتھے شام کوٹ چی اسے مسجد چی انہوں دی شیخاں والی چ جتھے ہوں اللہ دے سپردے. بہرحال جی بہت بڑا مدرسہ سی 35-40 طالب علم سن 3 استاد سڑے تھے وہ باہر اتنے پھر نہیں آئی. اسی پھر ترمزی تو فارغ ہو کے پھر چلے گئے اکاڑے اتنے جا کے پھر جناب آخری کتاباں سن پھر اتنے پڑھیاں اتوں سن فراغت ملی پھر اتنے آ گئے پھر اندر جوگے ہی ہوتے رہ گئے اس وقت لے کے ہن تک الحمدللہ. اچھا اینڈ تے جڑا نا
ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाह। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ 'ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਗੀ ਅਲੱਗ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਕਤਦੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਆਖਰ ਇਮਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਲਾਲਚ, ਨਾ ਤਮਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਖਿਦਮਤ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਣੇ ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाह ਜਮੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਝਗੜਾ, ਆ ਪੀ ਲੈ ਪਿਆਲਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਦਾ, ਸਭ ਛੱਡ ਝਗੜਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ, ਤੂੰ ਦਰਜਾ ਘਿੰਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਮਾਤ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਸ਼ਾਹੁਲ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਅਸ਼ਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਯਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। इंशाअल्लाह ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ठीक है इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।